السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیز سامعین کرام، اس میں چھوٹے بھائی بھی ہیں اور ہم عمر ہم عصر لوگ بھی ہیں، تو خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کے دین کو سیکھنے کے لیے آئے۔ سب سے پہلے ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں آپ کو کہ جو علم کے لیے، علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جب گھر سے نکلتا ہے اس کی نیت علم سیکھنے کی ہوتی ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ طالب علم۔ تو ہم سب اللہ کی، جب میں وہاں سے نکلا تو میری یہ نیت تھی کہ اے اللہ، تیرے دین کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، سکھانے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ تو یہ نیت لے کے آئیے، یقین مانیے جس کی نیت طالب علم کی ہوگی اللہ اس کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ جو دل کا پیالہ خالی کر کے آئے گا نا جی، وہ بھر کے لے کے جائے گا۔ علم تھوڑا سا بھی ہو، علم ہے، نور ہے، وہ روشنی پیدا کرے گا۔ رات کے اندھیرے میں جگنو بھی چمکتا ہے، تو علم کی مثال نور کی ہے، جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ نور۔ تو ہم سب جتنی دیر تک اللہ نے زندگی دی، جیسا کہ حضرت مولانا اختر صاحب دامت برکاتہم، جب تک وہ رہے، زندہ رہے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، پھر کیا بن گئے؟ رحمت اللہ علیہ۔ پہلے دامت برکاتہم تھے، جب تک زندگی تھی برکتیں ہی برکتیں تھیں، جب وہ چلے گئے تو رحمت اللہ علیہ بن گئے، اور ان کا ذکر آپ کی زبانوں پہ زندہ ہے۔ یہ علم کا فائدہ ہے، اللہ والوں کا فائدہ۔ آپ نے فرمایا 4 بنو، 5ویں نہ بنو۔ سب سے پہلے عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے، متعلم بنو، اسٹوڈنٹ بنو، سیکھنے والے بنو۔ وہ نہیں بن سکتے تو علم کے ساتھ جڑنے والے بنو، جو سیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ جڑ کے رہو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جہاں بھی رہو علم والوں کے ساتھ محبت رکھو۔ اس کے علاوہ 5واں نہ بننا، وہ نقصان میں چلا جائے گا۔ یہ میرے آقا کا فرمان۔ اب اسی بات کی طرف آتے ہیں جو حدیث میں آیا کہ جب طالب علم سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے پہلا قدم گھر سے نکالتا ہے، پہلا قدم گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس کے پہلے قدم پر اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اگر ہم اسی نیت سے آئیں تو یاد رکھیے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ہوگا، معاف ہوگا، نہیں ہو گیا۔ میرے نبی نے فرما دیا وہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں دعا قبول ہوگی، نہیں، تم اس نیت سے مانگو کہ قبول ہوگی، ہو گئی۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں بے نیاز ہو کے، دینا دے دے دے، تیری مرضی، نہیں تو سانو ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی اس نیت سے نہیں بیٹھتے یا اللہ آج اٹھنا نہیں تیرے پاس سے، جب تک تو جھولی نہیں بھرے گا میں نہیں اٹھوں گا۔ کسی وی آئی پی گھر میں جاتے ہیں تو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، 1 گھنٹہ کبھی ہم نے اللہ کے لیے انتظار کیا کہ میں نے مانگ لیا اب میں نے اٹھنا نہیں ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، بس 1 گھنٹہ میں نے جھولی پھیلا کے رکھنی ہے، اللہ تو کام بنائے گا تو اٹھنا ہے۔ اب یقین مانیے کام بنے گا، ہمارا کام بنے۔ صحابہ کون تھے؟ مفلوق الحال لوگ تھے، جیب میں 1 ٹکا نہیں تھا، تلواروں کے اوپر نیامیں نہیں تھیں، نیام کے اوپر کی جگہ چیتھڑے لپٹے ہوتے تھے، کاغذ کے ٹکڑے لپٹے ہوتے تھے، لیکن ایمان کی طاقت کتنی تھی؟ کیسر و کسرا جیسی اس وقت کی طاقتوں کو اللہ نے ان کے قدموں میں بچھا دیا، وہ ایمان کی طاقت تھی۔ سارا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم جو سلسلہ اللہ نے دوبارہ جوڑ دیا نا جی ہمارا، پہلے مولانا اختر صاحب تھے، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، جب تک زندہ تھے اللہ نے برکت دی، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی وہ جو پودا لگایا وہ نظر آ رہا ہے۔ جب انہوں نے شروع کیا ہوگا اتنا بڑا مجمع نہیں ہوگا، جب شروع کیا ہوگا ایک طالب علم ہوگا، ایک سکھانے والا ہوگا، یہ انہی کے لگائے ہوئے پودے ہیں، یہ انہی کے لگائے ہوئے شمع ہیں جو جل رہی ہیں، اور مجمع ماشاءاللہ اس وقت 40-50 کے قریب تو لوگ ماشاءاللہ ہیں،
یہ سارے انہی کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اور علم والا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو ایک باب سکھا دو، علم کا ایک باب سکھا دو یا سیکھ لو، 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے. اب مجھے بتائیے ہمیں سکت ہے اتنی؟ 2 نفل پڑھنے پڑے نا تو جان نکل جاتی ہے. اچھا 1000 نفل پڑھنے سے کتنا افضل ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو علم ہے. ایک قرآن کی آیت سیکھنا یا سکھا دینا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. تو ہم نے الحمدللہ اس میں کئی باب سیکھنے ہیں، کئی سکھانے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے، ہمارا یہ پہلا درس ہے، ہمارا درس قرآن پہلا ہے. اللہ اس میں بولنے والے کو بھی توفیق دے حق بولنے کی، سننے والے کو بھی توفیق دے. یاد رکھیے کبھی سننے والے کی طرف نہ جائیے. انسان اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی پاک نہیں ہے، کوئی مغفور نہیں ہے، کوئی بخشا ہوا نہیں ہے، سب میں غلطیاں ہیں. جو بات کی جا رہی ہے اس کو سنیے. اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے سینے سے لگائیے، آنکھوں سے لگائیے، آنکھیں بھی روشن ہوگی، سینہ بھی روشن ہوگا. اور عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں روشنی آئے گی. اور اگر ہم اس کو اس نیت سے سنیں کہ اس میں خامیاں نکالیں گے تو پھر منافقین والا حال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے بھی ایمان نصیب نہیں ہوا. سب سے پہلے آج ہمارا موضوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور خلیفہ ثالث ہیں. اللہ نے بڑی ان کو کرامات دی ہیں، بڑے اللہ نے ان کے فضائل رکھے ہیں، انشاءاللہ وہ ذکر کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھ لیجئے اگر بغض رہا اور نکتہ چینی کرنے کی عادت رہی تو یقین مانی کبھی علم نہیں آئے گا. منافقین نبی کی مجلس میں بیٹھ کے بھی تشنا رہے، پیاسے رہے، کبھی علم سے سیراب نہیں ہوئے. ان کا علم کانٹے کی طرح چبھ گیا، حلق سے پار نہیں ہوا. اور جو نیت سے آئے بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے، نہ شکل و صورت کے خوبصورت، نہ رنگ و نسل کے خوبصورت، نہ کوئی نسل، نہ کوئی نام کا، نہ کوئی عہدہ، مٹی ہوئی ہستی. چہرے میں کوئی ایسی خوبصورتی نہیں تھی کہ دیکھنے والا دوبارہ دیکھتا. لیکن نبی کی غلامی ایسی اپنے اوپر توق ڈالا نبی کی غلامی کا. بلال نے اذان نہیں دی، سورج نہیں نکلے گا. بلال اذان نہیں دے رہے، سورج نہیں نکل رہا. وہی آ گئی اللہ کے رسول، اللہ فرما رہے ہیں بلال اذان نہیں دے گا، قیامت آ جائے گی، سورج نہیں نکلے گا. اتنی بڑی ولایت ملی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ گئے، وہی بلال جن کا کوئی نسب نہیں ہے، وہی بلال معراج کے موقع پہ چل رہے ہیں. آپ کے آگے آگے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے. نبی کے اوپر جنت میں چاپ ہے، نبی سے بھی آگے. تو پوچھا جبریل کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی، کون ہے یہ؟ نظر بھی نہیں آ رہا. تو حضرت جبریل عرض کرنے یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں بلال، گھر سے نکلے ہیں، تہجد کا وضو کیا، مسجد نبی میں جا رہے ہیں. جب بھی زمین پہ چلتے اللہ کہتا ہے چلے گا زمین پر، اس کے قدموں کی چاپ آسمانوں میں سنائی دے گی. نبی کی غلامی ایسی لی کہ سیدنا بلال بنے. سید کا مطلب ہوتا ہے آقا، جس کا کوئی نسب نہیں تھا وہ آقا بن گیا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بلال آج کعبہ بھی تیرے نیچے ہوگا، کعبہ پہ چڑھ جا، کعبہ بھی تیرے پاؤں کے نیچے ہوگا. بلال کعبے سے بھی اوپر چلا گیا. اذان ہوئی، سورج نکلا. تو بھائی اگر تو دیکھیں اللہ وہی ہے، اللہ کی قدرتیں بھی وہی ہیں، اللہ کے خزانے بھی وہی ہیں. جس خزانوں سے صحابہ نے مانگا اسی خزانوں سے ہم مانگیں گے. جس صحابہ کو اللہ نے علم دیا وہی اللہ آج بھی اپنی قدرتوں کے ساتھ کامل ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، جو ہماری دھڑکنوں میں ہے. انہو علیم بذات الصدور، سینوں میں چھپے ہوئے ہر راز سے واقف ہے. میں جس نیت سے آیا ہوں وہ تو واقف ہے اس سے. ہر بندے کی نیت سے اللہ واقف ہے. تو اپنی نیتوں کو ٹٹولیے، اس کو درست کیجئے، اس کا قبلہ درست کیجئے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تیسرا کوئی کام نہیں. تو آج ہمارا جو موضوع ہے حضرت سیدنا بلال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ذوالنورین کا لقب ملا. سب سے پہلے صحابی کی تعریف کر لیں کہ صحابی ہوتے کون ہیں، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے. صحابی کے لیے 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے. ایک ایمان کی حالت میں ہونا، ایمان، صاحب ایمان. پھر اس ایمان کی حالت کے اندر نبی کی زیارت کرنا.
یہ دو شرطیں جس میں پائی جائے گی وہ صحابی کہلائے گا۔ اگر ایک شرط نکل جائے تو صحابیت نہیں کامل ہوتی۔ اگر صرف زیارت پہ کسی کو صحابیت مل جاتی تو ابو جہل سب سے پہلا صحابی ہوتا، اس کی زیارت تو کامل تھی، اس کا ایمان کامل نہیں تھا، صحابی نہیں بن سکتا۔ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن ایمان ہی نہیں ہے وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ایمان تو تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکا، جس میں بہت سارے واقعات ہیں، جس میں دو باتیں کر دیتا ہوں، جیسے کہ حبشہ کے جو بادشاہ تھے مسعا، وہ مسلمان ہو گئے تھے صحابی کے ہاتھ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، زیارت نہیں کر سکے، صحابی نہیں بنے، وہ تابعی بنے، صحابی کی زیارت کرنے والے بنے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار بھی ہیں، داماد رسول ہیں۔ ابن عساکر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس کو یہ سعادت ملی ہو کہ اس کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں ہوں۔ آگے روایت چلتی ہے تو لکھتے ہیں جب حضرت رقیہ بھی فوت ہو گئی، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئی، تو آپ کا غم دیکھ کے آپ کو برداشت نہ ہوا، میرے آقا نے فرمایا اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یک کے بعد ایک 40 بیٹیاں، 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ان کی پیدائش سب سے پہلے ولادت کی بات کرتے ہیں، ان کی ولادت باسعادت 577 عیسوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 سال بعد ہوئی، عام فیل کے 7 سال بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام فیل کے 50 دن کے بعد ہوئی، تو 6 سال چھوٹے تھے۔ اور ان کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پشت میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا، جیسا کہ یعنی کہ ایک نسل، دوسری نسل، تیسری، چوتھی، 5ویں لڑی میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شجرہ مبارک مل جاتا ہے، جیسا کہ عثمان بن عفان ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی اور بن عباس، یہ جو ہیں، یہ جو ہیں آخری شخص جو ہیں ان کے لوئی کے بعد، یہ ان کے جد امجد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد، حضرت عثمان کے بھی جد، 5ویں لڑی میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب مبارک مل جاتا ہے۔ کتنی سعادت کی بات۔ اور ایمان لانے میں چوتھا نمبر ہے ان کا۔ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مردوں میں سے، دوسرا نمبر حضرت امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عورتوں میں سے، اور تیسرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے۔ غلاموں کی بات بعد میں ہے، حضرت زید اس میں شامل ہیں، لیکن چوتھا نمبر جو شمار کیا گیا وہ حضرت عثمان کا تھا۔ اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، تاریخ ہے اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو ان کے نسب نامے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراکت تھی، ویسے بھی بلڈ ریلیشن تھا ان کے ساتھ، خونی رشتہ تھا۔ وہ کیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی اماں جن کا نام ام حکیم تھا، وہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا جان حضرت عبداللہ، یہ آپس میں دونوں سگے بہن بھائی تھے، جڑواں بہن بھائی تھے۔ تو حضرت عثمان کے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے نواسے لگے، پھپھی کے، تو خون کا رشتہ بھی ثابت ہو گیا۔ یہ تو دنیا کی، جو دنیا میں ان کی عزتیں ہیں وہ ہیں۔ پھر آپ نے ان کے فضائل میں فرمایا عثمان ہر نبی کا ایک دوست ہے، جنت میں ساتھی ہے، عثمان تو میرا جنت میں ساتھی، میرا دوست ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 44 مقامات پر 44 مقامات پر آپ نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ 44 مرتبہ جس کو زندہ ہوتے ہوئے اس بشارت ملی ہو، کیا درجہ ہوگا جن کی۔ ایک تو ہم طلبگار ہیں جنت کے، یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب کہہ دو آمین۔ اے اللہ دوزخ سے پناہ عطا فرما، سب کہہ دو آمین۔ ہم طلب ہیں، ہم طلبگار ہیں،
اور جس کی جنت خود طلبگار ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ زندہ ہیں اور جنتی 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 جنتی، بہت سارے موقع ہیں، چند ایک فضائل میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب کیوں ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں آئیں، بیویاں بنی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بیٹی تھی، جنگ بدر کے موقع پر جب آپ نکلے تو پیچھے وہ بیمار تھی، حضرت عثمان شرکت نہیں کر سکے۔ آپ نے حضرت عثمان کو فرمایا عثمان اپنی بیگم کی تیمارداری کرو۔ تو جب جنگ جیت کے واپس آ رہے تھے تو حضرت عثمان اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو سپرد خاک کر کے آ رہے تھے، فوت ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، دیکھا عثمان بڑے اداس سے ہیں، ایک جانثار بیوی، وفادار بیوی وہ جدا ہو گئی، تو دکھ تو ہو گئی۔ تو کہا عثمان تیرا یہ دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اپنی دوسری بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا۔ اس لیے ان کو ذو نورین یعنی 2 نوروں والا، نبی کی بیٹی کسی نور سے کم نہیں ہوتی، نبی خود بھی نور ہے اور اس سے نکلنے والی نسل بھی نور ہے۔ اللہ نے اپنے بعد جو سب سے بڑا مقام دیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو 2 نور حضرت عثمان کی جھولی میں آ گئے، تو وہ نوروں والے بن گئے۔ جو نور کسی کو چمکا رہا ہے وہ نور خود کتنا چمکدار ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جب آئیں تو ان کو نور والا بنا دیا۔ وہ بیٹیاں کتنی نور والی، کتنی قسمت والی ہوں گی جن کو عثمان بھی رو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ذو الہجرتین کا لقب بھی ان کو ملا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے حضرت عثمان تھے، پھر حضرت عثمان نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ ان دونوں ہجرتوں کو ملا کر ان کو ذو الہجرتین بھی، 2 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سعادت کسی کسی صحابی کے نصیب میں آئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اگر سخاوت کی بات کی جائے تو وہ اگر ہم ساری رات بھی لگے رہے نا تو صفحات ختم ہو جائیں، کہنے والے کی زبان تھک جائے، سننے والے کے کان تھک جائیں، لیکن ان کے فضائل ختم نہ ہوں۔ کچھ فضائل سنا کر بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس سے اوپر ایک مسجد ہے، مسجد حرام۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے مسجد حرام میں 1 نماز ادا کی اس کے لیے گویا 1,00,000 نمازوں کا اجر ایسے ہی ہے جیسے اس نے 1,00,000 نمازیں ادا کی۔ اور مسجد نبوی میں جو 1 نماز ادا کرتا ہے اس کا اجر ایسے ہے جیسے اس نے 50,000 نمازیں ادا کی۔ اب مجھے بتائیے پڑھنے والے کے لیے اجر یہ ہے، آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنا دیا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ تو میرے آپ جیسے ناکارہ ناچیز بندوں کے لیے وعدہ ہے۔ حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کیا، یعنی کہ مسجد نبوی حضرت عثمان غنی کی پراپرٹی، جنہوں نے اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ 2 بھائی تھے یتیم جن کی یہ پراپرٹی تھی، اور کیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کے آئے ہجرت کے بعد، اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ میرے آقا میرے دروازے پہ رک جائیں، ہر بندے کی خواہش تھی وہ اونٹنی کی مہار پکڑ کے روک لے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو چھوڑ دو، اترکوہا، اس کو چھوڑ دو، فإنہا مامورۃ، بے شک اس کو حکم دے دیا گیا ہے، یہ اپنا کام کرے گی، جہاں پر اس نے رکنا ہے اللہ کی طرف سے رکے گی۔ پھر وہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ان کی خدمت میں آئی، اور اسی گھر میں کے ساتھ ایک خالی جگہ تھی جو ان یتیموں کی تھی۔ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے یہاں پر مسجد بنائی جائے، اونٹنی چونکہ یہاں پر رکی ہے مسجد یہیں بنے گی۔ پتہ کیا گیا 2 یتیموں کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ کہا یا رسول اللہ آپ پر فدا ہے ہماری زمین، ہماری کوئی اوقات نہیں، یہ آپ پر فدا ہدیہ آپ کی طرف، ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے۔ آپ فرمایا نہیں، ہم اس کو اللہ کے لیے خریدیں گے اور آپ کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ جب معاملہ طے پڑ گیا تو اس کے پیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کیے۔ تو جو 1 نماز پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے، اور جس نے مسجد کو وقف کیا ہو اس کے لیے کتنا اجر ہے۔ آج تک ان کا وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ آج بھی حضرت عثمان غنی کا آپ مکہ میں جا کے دیکھیے، 2 صحابہ ہیں وہ بتاتے ہیں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے. جو ان کو مٹانے کے لیے آئے تھے وہ خود مٹ گئے، آج ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں. اگر کسی کو کہہ دو نا جنہوں نے خوارج نے قتل کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو وہ شہید کیا، اگر کسی کو کہہ دو نا تو وہ خارجی ہے، وہ خارجی کتا ہے تو وہ لڑنے کے لیے گریبان پکڑ لیتا کہ تم نے مجھے گالی کیوں دی. ان کو شہید کرنے والے خود مٹ گئے، اور حضرت عثمان آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور ان کے اکاؤنٹ آج بھی زندہ ہیں. اور ان کے اکاؤنٹ جیسے اس وقت لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے، آج بھی بیت المال وہ پیسہ غریبوں پہ، بیواؤں پر، یتیموں پہ خرچ ہوتا ہے. ان کے باغات کا جو بل آتا ہے وہ بل بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پہ آتا ہے، ویسے ہی رکھا گیا. سبحان اللہ. تو یہ حضرت عثمان کی پہلی فضیلت. دوسری ایک بیر روما تھا. بیر عربی میں کہتے ہیں کنویں کو، اس کا پانی نہایت شیریں اور وافر تھا، پانی کی کمی تھی. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کو دے دے، میں نبی اس کے لیے جنت کا گواہ ہوں. جنت کے بدلے میں کون کنویں کو خریدے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں کروں گا. یہودی کے پاس گئے، اس کو کہا منہ مانگی قیمت بتاؤ، جو کہو گے دیا جائے گا. جنت کی خریداری ہے بھائی. تو کہنے لگا نہیں، آدھا بیچوں گا. منہ مانگے پیسوں پر آدھا کنواں خرید لیا گیا. اب آدھا خریدنے کا مقصد کیا ہوا؟ ایک دن باری مسلمانوں کی پانی بھرنے کی، ایک دن کافروں کی. یہودی پانی بیچتا تھا، مسلمانوں کو فری دے دیا گیا. آئے یا رسول اللہ کنواں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، وقف کر دیجئے. آپ نے کہا سب مسلمان فری پانی لیں وہاں سے. اب جب غیر مسلموں نے دیکھا کہ مسلمان تو پانی کے پیسے نہیں لے رہے، تو انہوں نے بھی اسی دن پانی بھرنا شروع کر دیا. فری پانی مل رہا ہے. تو یہودی نے جب دیکھا کہ میری آمدن ختم ہو گئی ہے، تو اس نے کہا عثمان کو بلاؤ، یہ بھی لے لو. حضرت عثمان غنی نے وہ بھی خریدا اور پورے کا پورا کنواں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. وہ بیر روما، وہ اس کنویں کی آج ہی باقیات موجود ہیں. دوست نے تصویریں بھیجی تھیں، وہ آج بھی کنویں موجود ہیں، جس کو اللہ رکھے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک پہ اتنی بڑی کارنامہ کیا کہ غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جس میں فقر عام تھا. مسلمانوں میں فقر عام تھا. یہ باتیں جتنی کرتے جائیں گے، رات بیتتی جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن باتیں نہیں ختم ہوگی. لیکن چونکہ ہمیں صحابی رسول کو ماننے کے لیے صرف ایک حدیث کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ دیا کہ عثمان جنتی ہے، تو ہمارے دل میں عثمان رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارے دلوں سے بھی اوپر چلی گئی. ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. عثمان کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. کوئی آگے کہے کہ عثمان کو مانو، نہیں، میرے نبی کی زبان کافی ہے. حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو کہا یہ غزوہ فقر ہے، تنگی کا غزوہ ہے، جو جتنا لا سکتا ہے کرے. حضرت عثمان نے 10,000 درہم دیے، گھوڑے دیے، اونٹ دیے، اور 10,000 مجاہدین کے لیے ساز و سامان مہیا کیا، ان کے لیے راشن مقرر کیا. پھر جو درہم تھے میرے نبی نے جھولی میں ڈال دیے. جیسے بچہ نہیں خوش ہوتا، اور درہموں کو لے کے ایسے اچھال رہے ہیں ایسے، اور کہہ رہے ہیں عثمان آج کی بات تو کوئی بھی کام نہ کرے، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. عثمان کی یہ نیکی آج کے لیے کافی ہو گئی. یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عثمان تیرے سارے معاف کر دیے اللہ نے، اگلے بھی پچھلے بھی. یہ وہ عثمان ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی، تیسرے خلیفہ بنے. لوگ کہتے تھے حضرت عثمان مالدار ہیں، مالداری کی وجہ سے یہ خلافت نہیں کر پائیں گے. شریر لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا. حضرت عمر کے دور میں اسلامی خلافت جو تھی 22.5 لاکھ مربع میل تھی، یعنی تقریباً کوئی آدھی دنیا کے قریب یا اس سے بھی زیادہ. تو حضرت عثمان غنی 12 سال حکومت کی ہے. 12 سال کی حکومت میں کچھ ماہ کم ہیں، کچھ دن کم ہیں 12 سال سے. ان 12 سالوں میں حضرت عثمان کی خلافت 22.5 سے بڑھ کر 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی، ڈبل. اور سب سے پہلا جو بری بیڑا
بحری جو فوج ہے وہ حضرت عثمان کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا بحری بیڑا تیار کیا جس نے یورپ کے سمندروں میں اپنا آپ بنوایا اور بہت ساری جنگوں کو فتوحات دی. تو حضرت عثمان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں. تو بات کو ختم کرتے ہیں, بات ہماری لمبی نہ ہو جائے. تو مناقب کو دیکھ لیجئے, اب اینڈ ہے, اختتام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. ان کی شہادت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ملتی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پہ کھڑے تھے, احد کے پہاڑ پر, جس سے آپ کو بڑی محبت تھی. آپ فرمایا کرتے تھے احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. پھر ایک مرتبہ کھڑے تھے, زمین جنجلائی جیسا زلزلہ آتا ہے. آپ نے پاؤں مبارک مار کے فرمایا اے زمین تھم جا, تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید. نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 2 شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی نے بشارت پہلے دے دی شہادت ہوگی, ویسے ہی ہوا. حضرت عمر کو ابو فیروز لولو نے ذہن میں بجا ہوا خنجر مارا, جو ان کی ناف میں 3 خنجر لگے, جو ناف پہ لگا وہ زیادہ کاریگر ہوا, جس سے جان چلی گئی, شہید ہوئے. یکم المحرم الحرام کو ان کی وفات ہوئی. 3 دن وہ اسی زخم میں جو ہے وہ بیمار رہے, علیل رہے, اور یکم کو محرم کو ان کی وفات ہو گئی. دوسرے حضرت عثمان, جن کو 82 سال کی عمر میں 40 دن کے فاقے کے ساتھ شہید کیا گیا. 82 سال کی عمر میں بزرگی ہے, 40 دن ہو گئے تھے محاصرے کیے ہوئے. اب ایک بندے کے گھر میں کتنا پانی ہوگا پینے کا, اربوں میں پانی بھی پہلے کم تھا, کتنا پانی ہوگا, کتنی کھجوریں ہوں گی جس سے گزارا. 40 دن روایات کہتی ہیں 40 دن ان ضعیف شخص کو بھوکا پیاسا رکھا گیا. ڈرتے تھے, اگر اتنے بہادر تھے تو سامنے سے آ کے لڑتے. محاصرہ کیا, 40 دن گزر گئے, کیا حالت ہے, کوئی شکوہ زبان پہ نہیں آیا, کسی سے شکوہ نہیں کیا. 82 سال کی عمر میں جب تلوار پڑی, پہلی تلوار پڑنے لگی تو ہاتھ آگے کیا. حضرت صوبیہ جو ان کی زوجہ محترمہ ہیں, تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اس تلوار کے وار سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو شہید کر دیا گیا. ان کے خون کے قطرے اس قرآن پہ پڑے جس کو تلاوت کر رہے تھے. 82 سال کی عمر, جمعے کا دن 18 ذی الحجہ, جو آج سے 3 دن بعد آئے گی, 18 ذی الحجہ کو ان کو شہید کر دیا گیا. تو اللہ ان سے راضی ہو. ان کے احسانات اس امت پر بہت ہیں, ان کے احسانات ان پر بہت ہیں. جو ان کو شہید کرنے والے تھے ان کی نسلیں پتہ نہیں کہاں گئیں. حضرت عثمان آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے. ہم سب تو یہ خواہش کرتے ہیں, اے اللہ ہمارا حشر بھی صحابہ کے ساتھ کر دے, اے اللہ ہمارا حشر بھی صدیقین کے ساتھ کر دے. ہم تو تمنا کرتے ہیں, کتنے بدبخت وہ لوگ جن کی تلواریں ان کے خون سے آلودہ ہوں. اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا, اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا, اللهم اهدنا واهد بنا, اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما. یا اللہ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے, یا اللہ اس مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچا. یا اللہ جب تک ہماری سانسیں رہیں, یا اللہ یہ سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے. ہماری جان کا آخری قطرہ, ہمارے خون کا آخری قطرہ صحابہ کے قدموں میں نثار کر دے. اے اللہ ہمیں ان کا پکا سچا, یا اللہ ان کو ماننے والا بنا. یا اللہ بغض عثمان کے کرنے والوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما. میرے نبی نے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا, جنازہ آیا ایک صحابی ایک صاحب کا جنازہ آیا, آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا. لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے, آپ نے کہا یہ بغض عثمان میں مبتلا شخص تھا, میں اس کا جنازہ نہیں
پڑھاؤں گا، اے اللہ ہمیں اس سے معاف فرما دے۔ اے اللہ سب صحابہ تو سے راضی ہو گیا، وہ تم سب سے راضی ہو گئے، اے اللہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم، ستارے ہمیشہ اوپر ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے وہ تیرے پاس جنت میں مزے کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کا دامن، ہم سب کا دل یا اللہ ان کی طرف سے یا اللہ محفوظ فرما دے، ان کی محبتوں سے لبریز فرما دے۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی جتنی ضروریات تمنا ہے یا اللہ اس کو پورا فرما دے۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی جتنی تمنا ہے خواہشات اس کو پورا فرما دے۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں اگر کوئی بیمار ہے، ان کا رشتہ دار بیمار ہے، یا اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ خاص طور پہ ہمارے حضرت مولانا اختر صاحب کی اس مجلس میں جن کا گھر ہے، ان بھائیوں کی، ہمارے پروفیسر عمر حیات صاحب ہیں، ان کی والدہ محترمہ اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، یا اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب نے جانا ہے، جو آیا ہے اس نے اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ والدہ محترمہ کی قبر کو یا اللہ نور سے بھر دے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اپنا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں مانگ سکے، بشری تقاضے کی وجہ سے نہیں مانگ سکے، اے اللہ اے ارحم الراحمین تو بن مانگے عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا